بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق انسان اکثر دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان عام طور پر اپنی زندگی میں ان دو انتہائی قیمتی نعمتوں سے متعلق دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ پھر خاص طور پر جو فراغت کی نعمت ہے، وقت کی نعمت ہے، اس کو انسان بڑی بے دردی سے خرچ کرتا ہے، بے دردی سے ضائع کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی آیا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس میں ایک کیا تھا؟ وفراغک قبل شغلک، فراغت، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو فراغت کی نعمت دی ہے، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ انسان اللہ پاک کی صحیح طور پر بندگی اور عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب صحت بھی ٹھیک ہو اور انسان کے پاس فراغت بھی ہو۔ خدا نخواستہ اگر یہ وقت کی قدر انسان نہ کرے اور فراغت کی نعمت اللہ پاک انسان سے چھین لے تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچانک ایسے معاملات آ گئے، ایسے حالات آ گئے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورت آ گئی، اسپتالوں کے چکر لگانے پڑ رہے، کوئی اور ایسے معاملات آ گئے کہ صبح جا رہے ہیں، رات اندھیرے میں آ رہے ہیں، 4 رکعت فرض ادا کرنے کا بھی بڑی مشکل سے وقت مل رہا ہے یا موقع مل رہا ہے، تو پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ جو اللہ پاک نے مجھے فراغت کی صورت میں دیا تھا، جس میں میں اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کر سکتا تھا، وہ میں نے ضائع کر دیا۔ تو آج بھی ہم اپنی زندگی کے اوقات کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں؟ آیا ہم اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو قیمتی بنا رہے ہیں، یا اس کو بیکار اور عبث کاموں میں ضائع کر رہے ہیں؟ اس پر ہم غور کر لیں۔ یاد رکھیں یہ اوقات زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور صحابہ اکرام، تابعین، خیر القرون کے زمانے کے لوگ اوقات زندگی کو بھی، یعنی جو اپنے عمر کی زندگی کے اوقات ہے، اس کو بھی تول تول کر خرچ کرتے تھے۔ یعنی گویا ان کے نزدیک وقت کی قیمت سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اور اپنے ایک ایک لمحے کو تول کر خرچ کرتے تھے۔ اپنا یہ وقت کس کام میں خرچ کرنا ہے، اپنا یہ وقت کس کام میں خرچ کرنا ہے، تو ان کے اوقات اللہ پاک کی بندگی میں، اللہ پاک کی عبادت میں خرچ ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ رزق، حلال رزق، تجارت، معاملات یہ بھی تھے، اور ظاہری بات ہے حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، انسان اگر صحیح نیت سے کرے۔ لیکن اپنی زندگی کے اوقات کو بیکار کے کاموں میں، آج کل دیکھ لیں موجودہ صورتحال میں، پھر خاص طور پر یہ جو ابھی چند مہینوں میں صورتحال ہمارے سامنے آئی، اچانک ایسی صورتحال لاک ڈاؤن کی آئی کہ سب فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی نے لوڈو خرید لیا گھر میں، اور دن کے 8-10 گھنٹے اس میں خرچ ہو رہے ہیں، کسی نے کیرم بورڈ خرید لیا، کوئی موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اسی میں لگا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ اس طرح سننے میں آیا کہ خبروں میں اور ان چیزوں میں آیا
کہ ان دنوں میں یہ لوڈو ہے، کیرم بورڈ، یہ گیم ریکارڈ فروخت ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی قرآن کریم لوگوں نے لیے ہیں، مطالعے کے لیے کتابیں ریکارڈ فروخت ہو گئی، کسی کا ذکر نہیں آیا، نہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم لے لیے، اپنے پاس رکھ لیے تلاوت کے لیے۔ یہ ضرور ہے کہ لوڈو فروخت ہوئے اور کیرم بورڈ فروخت ہوئے، اور اس طرح کے جو مصروفیات کے لیے یہ جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، لہو و لعب کا سامان، یہ لوگوں نے لے لیا تاکہ بھئی ہم اپنا وقت ٹائم پاس کریں گے۔ ایک ایمان والے تو اللہ پاک کی بندگی میں وقت گزارتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنا وقت گزارنے کے لیے اس طرح کے مشغلے اپنا رہا ہے۔ پھر خاص طور پر یہ موبائل ہے آج کل، اس میں بھی مختلف قسم کے گیم ہیں اور بے شمار اس میں مصروفیات جو ہیں انسان کو دے دی گئی ہے کہ اس میں جب انسان لگتا ہے تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کتنا وقت میں نے اپنا ضائع کر دیا۔ جب اس میں مشغول ہوتا ہے، آپ اور ہم خود دیکھتے ہیں نا، اب تو آج کل کے بچے بھی موبائل ہاتھ میں لے لیا، پھر آپ آواز دے رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، بھئی یہ کام کر لو، وہ بھی اتنا اس میں مشغول ہو گئے کہ وہ آپ کی طرف نہ دیکھیں گے نہ آواز سنیں گے۔ اور انسان بھی آج کل اتنا غیر ارادی طور پر ہوگا لیکن اتنا اس میں منہمک ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ دوسرا ہمیں متوجہ کرتا ہے یا والدین بلاتے ہیں اور ہمیں آواز ہی نہیں سنتے۔ تو آج کے مسلمان کو اس میں مصروف کر دیا ہے، اور ہمارا قیمتی وقت، زندگی کا جو قیمتی وقت اور لمحات ہے، آج ہم ان چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، آج ہم ان چیزوں میں اس کو گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں، اور دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اوقات کو بیکار کاموں میں صرف کرنے سے بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، بیکار۔ لا یعنی یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے شاید گناہ نہ ہو، مباح ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ہے۔ ایک کام تو وہ ہے جو ثواب کا ہے، وہ سب نے کرنا ہے، ایک کام وہ ہے جو گناہ کا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تیسری قسم وہ ہے جو مباح ہے۔ مباح یہ ہے کہ کر لیں تو ثواب نہیں ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں کرکٹ کھیلنے میں لگ گیا، لوڈو میں لگ گیا یا اس طرح، ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی اور جوا یا کوئی اور صورت نہیں ہے تو ہے مباح، لیکن اس میں گھنٹوں میں نے ضائع کر دیے، اور یہ جو گھنٹوں ضائع کیے ہیں اس کو میں کسی اور قیمتی کام میں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں صرف کر سکتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے، بہت بڑے محدث، بخاری شریف کے شارح گزرے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی۔ یہ جب تصنیف و تالیف کا کام فرماتے تھے تو اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کو سیاہی میں ڈبو کر لکھنا پڑتا تھا، اور کچھ وقت بعد جب اس کی وہ نوک ہوتی تھی وہ گھس جاتی تھی، اس کو تراشنا پڑتا تھا۔ جیسے آج کل آسان مثال پینسل سمجھ لیں، پینسل سے جب ہم زیادہ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھئی، ہم کہتے ہیں اس کی جو نوک ہے وہ چھوٹی ہو گئی، شارپنر سے اس کو تراشنا پڑے گا کچھ دیر بعد، تو اس کے لکڑی کے قلم کے جو نوک تھی اس کو درست کرنا پڑتا تھا، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہوگا، 1 منٹ 2 منٹ۔ تو فرماتے ہیں علامہ ابن حجر جب اپنی تصنیفات فرماتے تھے یا حدیثوں کی شرح لکھتے تھے، اور جب قلم کے تراشنے کی ضرورت آتی تھی تو اب یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کو بھی اللہ پاک کی ذکر میں صرف کرتے تھے، فوراً اللہ پاک کے ذکر میں لگ جاتے تھے۔ اب معمولی سا وقت ہے لیکن اس کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ حضرات جو کامیاب ہوئے ہیں، یاد رکھیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے نظم الاوقات بنایا ہوا تھا، ایک مرتب زندگی گزار رہے تھے، اور آج کا مسلمان بے نظمی والی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا کوئی نظم الاوقات ترتیب نہیں ہے، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بھئی تلاوت کے لیے کیا وقت، کون سا وقت رکھا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کا کون سا وقت ہے، بیوی بچوں کو کون سا وقت دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے معاملات ہیں۔ ایک سمجھدار انسان، کامیاب انسان آپ دیکھ لیں، وہ ہمیشہ منظم زندگی گزارے گا۔ اور آج کل تو اس کے لیے ہم کتنے روپے خرچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ منظم زندگی گزارنے کے لیے صرف
ہمارے سامنے ایک ترتیب آ جائے، بھئی اس کے لیے کورسز کروانے ہیں، بھئی یہ تنظیم وقت ہے، ٹائم مینجمنٹ کورس ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور ہزاروں روپے خرچ کر کے کورسز کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں بھئی ایک کورس ہو رہا ہے، اس میں شرکت کی فیس 50,000 روپے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے نا آج کل۔ تو یہ چیزیں یہ اسلام نے پہلے سکھا دی ہے ہمیں۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا نا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اور اغتنم خمسا قبل خمس میں فرمایا وفراغک قبل شغلک۔ ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اس کو نظر انداز کیا۔ آج جب ہمیں احساس ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے کورسز پڑھ رہے ہیں کہ بھئی تنظیم وقت، منظم زندگی کیسے گزاری جائے گی، اور ہر چیز کے لیے الگ الگ ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ سلیپ مینجمنٹ ہے، اور یہ کھانے سے متعلق ہے، یہ مطالعے سے متعلق ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں یعنی حضور علیہ السلام سے مل چکی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات مفت میں دے دی ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ حقیقت ہے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی منظم اوقات میں منظم ترتیب پر گزارتا ہے۔ آج ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے، جب دل چاہا موبائل اٹھا لیا، 2-4 گھنٹے اس میں چلے گئے، گپ شپ میں لگ گئے دوستوں کے ساتھ، غیبت کی مجلس شروع ہو گئی، 2-4 گھنٹے اس میں چلے گئے۔ تو جو قیمتی وقت ہے، فارغ وقت بچ رہا ہے، اس کو ہم اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ پھر خاص طور پر یہ جو موجودہ صورتحال میں باقی مصروفیات کم ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں یا تجارتی بند تھے اب تک، تو بھئی وہ مصروفیات بھی، وہ وقت بھی ہمیں فارغ مل گیا، لیکن ہم نے اس کو کس کام میں خرچ کیا؟ ہم میں سے کس نے کتنے قرآن کریم ختم کیے لاک ڈاؤن کے اس وقت میں؟ کس نے تسبیحات میں، ذکر اذکار میں وقت گزارا؟ نوافل کو، اللہ پاک کو زیادہ وقت دیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے نزدیک سب سے بے قیمت چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ جس طرح چاہا، جس مشغولیت اور مصروفیت میں چاہا، اس کو خرچ کر لیا۔ ہارون رشید کے یا کسی بادشاہ کے زمانے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، شعبدہ باز یا جو کرتب دکھاتے ہیں، اور کہا کہ میں آپ کو ایک تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دکھائیے۔ تو اس نے جو فرش ہوتا ہے، کچا فرش تھا، اس میں ایک سوئی گاڑ دی۔ سوئی گاڑنے کے بعد دور کھڑا ہو گیا اور دوسری سوئی دور سے پھینکی، وہ اس گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے کے درمیان سے گزر گئی۔ اب اتنا سا ناکا ہوگا، ظاہری بات ہے اس کے لیے سوئی کو پھینکنا پھر اس کے درمیان سے گزرنا ہے تو آسان تو نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس نے اس کے لیے برسوں مشق کی ہوگی، محنت کی ہوگی۔ انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے بالآخر وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو جب وہ سوئی پھینکی، وہ اس کے درمیان سے گزر گئی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے تو ایک آپ کو اتنا بڑا کمال دکھایا، انعام تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کوڑے لگوا رہے ہیں۔ کہا انعام تو اس لیے کہ واقعی تم نے جو یہ کرتب دکھایا تو ظاہری بات ہے اتنا آسان تو نہیں ہے۔ کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ تم نے اپنی قیمتی زندگی ایک بے معنی کام میں ضائع کر دی، بے مقصد کام میں۔ ظاہری بات ہے 2-4 دن میں تو انسان نہیں سیکھتا، 10, 15, 20, 30 سال لگائے ہوں گے صرف اس میں۔ اب اگر وہ سوئی دوسرے سوئی کے ناکے سے گزر گئی تو کون سا فائدہ حاصل ہو گیا؟ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، شوق، اب مجھے یہ سیکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ چیز فائدہ مند ہے انسان ضرور سیکھ سکتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے تو انسان کر سکتا ہے۔ جیسے اب کوئی ورزش کر رہا ہے، باڈی بلڈنگ کر رہا ہے یا اس طرح کی، تو اس نیت سے کہ میرا جسم مضبوط ہو جائے، زیادہ اچھی طرح عبادت کروں گا، زیادہ اچھی طرح جو ہے ثواب کے کام کروں گا، فلاحی کام کروں گا، اس نیت سے تو یہ بھی ثواب بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان ایسا ایک بے مقصد کھیل سیکھنے میں لگ گیا کہ چلو ہے تو ایک انوکھی چیز لیکن فائدہ ٹکے کا نہیں ہے، اس میں انسان اپنی ساری زندگی صرف کر دے یا عمر کا بڑا حصہ ضائع کر دے، تو کتنے خسارے والی بات ہے۔
تو یہ اللہ پاک نے جو ہمیں یاد رکھیں فراغت کی نعمت دی، یہ زندگی دی ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے انتہائی حفاظت کی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ بیتی آپ پڑھ لیں کہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ساری رات لکھنے میں گزر جاتی تھی، مطالعے میں گزر جاتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت مجھے نہیں ملتا تھا کہ درمیان میں وقفہ کر کے کھانا کھا لوں۔ حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث کی شروحات لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مطالعہ چل رہا ہے، تو ایسا بھی وقت گزرا کہ مجھے کھانے کا ہوش نہیں رہتا تھا، کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اور آج تو ہم نے شاید مقصد زندگی ہی اپنا یہی بنا لیا ہے، کھانا پینا ہے، آرام کرنا ہے، دوستوں میں بیٹھنا ہے، گپ شپ لگانی ہے۔ تلاوت کو کتنا عرصہ ہو گیا، دوسری عبادات ہے، آیا ہم نے کی ہے، تسبیحات میں لی ہے، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس پر غور کر لیں، ہم اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں یا نہیں۔ اور بہت سارے ہمارے بزرگ علماء قریب میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کو تصنیف اور تالیف کا ذوق تھا، تو وہ اپنے سفر کا وقت بھی جو ہے اس میں گزارتے رہے۔ بلکہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں فرماتے، اپنے پورے دن کا ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، اب سے نہیں، شروع سے، برسوں سے۔ یہ وقت ملاقات کے لیے ہے، یہ وقت مسائل پوچھنے والوں کے لیے ہے، یہ وقت گھر والوں کے لیے ہے، یہ وقت صرف اور صرف تصنیف و تالیف کے لیے ہے، یہ وقت مطالعے کے لیے ہے۔ پھر وہ وقت دوسرے کام میں صرف نہیں کرتے۔ کئی دعوتوں میں ایسا بھی ہوا، جیسے رات کو ہمارے ہاں تو مزاج بن چکا ہے، تو بلکہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت آئے اور دعوت چونکہ عام فرد کی نہیں تھی بلکہ انتہائی خواص کی، بڑے بڑے علماء کی، تو اس لیے حضرت جاتے ہیں، اگر تعلق بہت قریبی ہوتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں، ضرور جاتے ہیں۔ لیکن ایسا دیکھا گیا اور ایسا ہوا کہ ضرور تشریف لائے، لیکن بھئی کھانا جیسے ہوتا ہے نا، طبعی طور پر، غیر اختیاری طور پر لیٹ ہو جاتا ہے۔ آئے، بیٹھے اور کہا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں، اجازت آپ مجھے دے دیں۔ شرکت میں نے کر لی، واپس چلے گئے۔ اور ہم گئے تو بھئی اب کھانا 12 بجے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں، چلو بھئی گپ شپ لگا لیں گے، 1 بجے کھانا کھل رہا ہے، 1:30 بجے۔ آج تو یہ ہمارے لیے فخر کا باعث بن چکا ہے۔ کھانا جلدی ہوگا تو بھئی پتہ نہیں ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جتنا دیر سے ہوگا تو میرا قد کاٹ بڑھے گا۔ آج ہم الٹی سمت میں چل رہے ہیں۔ حقیقت ان چیزوں پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں کہ رات 3 4 گھنٹے ضائع کروا دیے اور لوگوں کو بھی پرواہ نہیں، ایک چیز عادی بن گئے۔ ہم بہت ساری تقریبات میں جاتے ہیں، بعض تو کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، 9 بجے لکھ لیا، شارپ 7 میں لکھ دیا کہ فکس اس وقت ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں بھی ہم جھوٹ کے مرتکب الگ ہو گئے کہ میں کیوں وہ وقت لکھ رہا ہوں۔ پہلے سے کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب آپ بس 11 تک آ جائیے گا، اس پہ 9 بجے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر کلابی تقویٰ ہے کہ میں دکھا رہا ہوں لوگوں کہ دیکھو میں 9 بجے لکھ دیا، میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں دیر نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں کہہ دیا بھئی تھوڑا سا امام صاحب کا خیال کرنا چاہیے، مولانا صاحب بس آپ 11 تک پہنچ جائیے گا۔ اس کے بھی بعد پھر 1-2 گھنٹے انتظار کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج ہم وقت کو بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے نزدیک وقت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور عوام کے خواص، سمجھدار، دیندار، وہ زیادہ اس کے اندر مبتلا ہے، اس کے اندر مبتلا ہے۔ بس کارڈ میں یہ لکھ دیا اور پھر بس جس وقت اس سے پہلے جو بھی ہو رہا ہے، جو معاملات ہم کر رہے ہیں، اور 1 بجے 1:30 بجے، یہ سارے معاملات آج ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے آج زندہ مسائل ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہ ہم نے حضرت کو گاڑی میں تو عام طور پر، ہوائی جہاز میں، اس کے علاوہ جیسے انسان سفر کرتا ہے رکشے میں، اس میں بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنے عادی ہو گئے تھے لکھنے کے، ورنہ اس میں مشکل ہے، جھٹکے لگتے ہیں، انسان ہلتا ہے، ذرا سا قلم سے تو لکھنا مشکل ہے، لیکن اتنی ایک عادت بن گئی تھی کہ فرمایا اس میں بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔
اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا تقی صاحب، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات ایک ترتیب تھی. حضرت پیرز الفقار صاحب دامت برکاتہم، جہاز میں ان کے طویل چونکہ سفر ہوتے ہیں بیرون کے 12 گھنٹے 18 گھنٹے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ وقت بھائی گزار لیا، سامنے وہ اسکرین ہے اس کو کھول دیا، سیٹ کے پیچھے اسکرین ہوتی ہے نا، یہ چیز دیکھ لو، ایسا نہیں ہے. یا کتاب نکال لی مطالعے کے لیے، جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ تصنیف شروع کر دی، یا اپنا لیپ ٹاپ نکال کے اس پہ اپنا کام شروع کر دیا، کہ وہ وقت جو سفر کا دورانیہ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. تو یہ حقیقت ہے. اسی طرح حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات تو ہے تھوڑی سی اس طرح شرم کی، لیکن فرمایا کہ عبرت کے لیے عرض کرتا ہوں، اور حقیقت ہے. فرمایا کہ میں جاتا ہوں، انسان ضروریات کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے نا، فرمایا کہ وہ بھی جو وقت ہے دورانیہ، میں اس میں بھی کیا کر لیتا ہوں، بیت الخلاء کے لوٹے کو دھو لیتا ہوں، وہ بھی ضائع نہ ہو. کتنے بڑے انسان تھے اور کتنے اوقات کو قیمتی کرنے والے تھے، آپ بتائیں. تو آج تو ہمارے وقت تھوک کے حساب سے ضائع ہو رہا ہے، اور پھر ہم کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوقات زندگی یاد رکھیں، یہ بہت قیمتی ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ابھی صحت کی نعمت بھی دی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، جب چاہا نوافل پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کے محتاج نہیں ہے. بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، بیٹے کو پکار رہے، منتیں کر رہے، بھئی آ جاؤ مجھے واش روم تک وضو کے لیے لے جاؤ، آ جاؤ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد تک لے جاؤ. وہ پھر دوسروں کے انسان سہارے پہ آ جاتا ہے، صحت چلی جاتی ہے. اور وقت اگر چلا گیا، ایسی مصروفیات آ گئی کہ صبح میں جا رہا ہوں اندھیرے میں کام پر، رات کو آ رہا ہوں، جب آ رہا ہوں بچے بھی سوئے ہوئے ہیں. اور ایسے ہیں، ہم نے خود سنا، ساتھی کہتے ہیں ہفتہ ہوتا ہے، صرف اتوار کو بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، حالانکہ گھر آ رہے ہیں، لیکن اندھیرے میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں آ رہے ہیں. جاتے ہیں بچے سوئے ہوئے ہیں، جب آ رہے ہیں تو بچے سو رہے ہیں. تو کیسے وقت ملے گا عبادت کے لیے؟ اسی طریقے سے کوئی ناگہانی آ گئی، سارا وقت اسپتال کی نظر ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ پاک نے وقت دیے ہیں، بڑے قیمتی ہے، ان لمحات کی قدر کر لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.